اچھا سحری کے حوالے سے ذرا یہ غلط فہمی اور دور کر دیں، کیونکہ میں نے ایک نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، اس میں مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے، حنفی عالم تھے، کہ اگر کسی کو یہ گمان ہوا سحری کرتے ہوئے کہ ابھی سحری کا وقت نہیں نکلا ہے، اور جب اس نے سحری کر لی تو پتہ چلا سحری کا وقت تو گزر گیا، اس کو غلطی لگی ہے، تو بہرحال وہ روزے کی قضا کرے گا، ٹھیک ہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن وہ افطار تک بھوکا رہے گا، کھا بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ یہی ہے نا کہ نہیں کھا پی سکتا، اسی لیے وجہ جب روزے ہی نہیں ہے۔ نہیں یہ واقعتاً میں نے خود گل پلازا، یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بوٹی کو آپ وہ دھاگے سے باندھیں اور کسی کے حلق میں ٹپکائیں اور پھر باہر نکال لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مطلب اس طرح ہاں لکھا ہوا ہے، اس طرح کی کوئی چیز مطلب نہیں ہے۔ اچھا ویسے ہمارے بزرگوں کی اس سے مزاح کتنی اچھی ہوتی تھی، کتنے پیارے پیارے مسائل لکھ کے گئے ہیں۔ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشیوں سے نوازے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی آپ کو خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے بھائی محترم محمد علی انجینئر جیلمی صاحب جو کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جس کے اندر ایک سائل نے ان سے سوال کیا کہ حضور ہمیں یہ بتا دیں کہ ایک شخص جس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے وہ سارے دن بھوکا پیاسا رہے گا یا کھانا کھا پی سکتا ہے؟ تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ حضور ہم نے بریلویوں سے یہ مسئلہ پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ سارے دن بھوکا پیاسا رہے گا، اس پر اظہار تعجب جو ہے وہ فرمایا، اور انہوں نے مرزا صاحب نے فرمایا کہ اس طرح نہیں ہے، وہ کھانا کھا پی سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو روزہ ٹوٹنے والی بات آپ نے بیان کیا نا، یہ تو اس مسئلے کی طرح ہو گئی کہ جو بریلویوں کے ایک اور فتاویٰ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گلے میں رسی کے ساتھ بوٹی لٹکاتا ہے اور پھر اس کو باہر نکال لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہنسی مذاق والا ماحول ہے وہ بھی وہاں پہ کریٹ ہوا۔ میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، ویڈیو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی میری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور جو میں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جس سے آپ جو ہے نا کمپیرزن کر پائیں گے کہ صحیح اور غلط کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انہوں نے سوال کرنے والے نے پوچھا، فتاوی شامی کے اندر یہ لکھا بھی ہوا ہے۔ مرزا صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا وہ یعنی فتاوی شامی کے اندر نہیں لکھا ہوا، احناف کے نزدیک نہیں ہے، یہ ان کا اپنا جو ہے وہ اجتہاد ہے۔ ٹھیک ہے، ہر بندے کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس حساب سے وہ قرآن و احادیث سے چیزیں اخذ کرتا ہے، نکالتا ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو انہوں نے بوٹی والا مسئلہ بیان کیا، اس کے بارے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جب ایک بندہ کافی سارے سوال کسی چیز کے بارے میں کرے تو جو جواب دینے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کو ایک آخری حد، ایک آخری جو جگہ ہے، ایک آخری انتہا بتا دیتا ہوں کہ اگر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس سے جو پیچھے والی صورتیں ہیں ان کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ انہوں نے آخری حد بیان کی تھی کہ گلے کے اندر اگر کوئی رسی کے ذریعے بوٹی لٹکا لیتا ہے اور پھر باہر نکال لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزہ تب ٹوٹتا ہے جب باہر سے کوئی چیز انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ کے معدے میں جائے، پھر آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ بوٹی معدے میں نہیں گئی تو اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ انہوں نے مسئلہ جو تھا وہ بیان کیا۔ آگے انہوں نے جو بات کی کہ ہنسی مذاق والی، کہ ہمارے بزرگ کس طرح کی ہنسی مذاق کر کے ہمارے ساتھ گئے ہیں، کس طرح کے انہوں نے اچھے مسائل بیان کیے ہیں اور پھر وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہنسے بھی صحیح تھوڑا سا۔ تو میں یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا اپنے جو محترم ہمارے بھائی ہیں مرزا صاحب، کہ اگر کوئی محدث یا کوئی مجتہد جو ہوتا ہے وہ اجتہاد کرتا ہے، وہ اپنی عقل کے ساتھ قرآن و احادیث سے مسائل نکالتا ہے، تو اگر اس کو مسائل نکالنے میں کوئی غلطی نہیں نکلتی، کوئی غلطی نہیں لگتی، وہ صحیح مسئلہ اخذ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو 2 نیکیاں ملتی ہیں، یہ آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ اور اگر اس کو کوئی غلطی لگ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں خطا اجتہادی، جو آپ نے بہت دفعہ یہ لفظ سنا بھی ہوگا خطا اجتہادی کا، تو اگر خطا اجتہادی لگتی ہے تو پھر اس کو 1 نیکی ملے گی۔ تو یہ جو آپ نے مسئلہ ابھی بیان کیا بوٹی لٹکانے والا، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، یا وہ مسئلہ جو پہلے ذکر کیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے اندر جس نے یہ مسئلہ نکالا ہے اس کو 1 نیکی تو ملے گی نا، اگرچہ اس نے غلطی کی لیکن آپ کے نزدیک اس کو 1 نیکی ملے گی۔ آپ کے نزدیک وہ شخص نیک ہے، وہ یعنی وہ بدکار یا اس طرح کا معادلہ گناہگار نہیں ہے۔ اب جو نیک شخص ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرنا اور پھر اس کے اوپر ہنسنا اور پھر مزاح والا انداز کرنا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انداز آپ کا درست ہے ایک عالم دین کے بارے میں کہ جس نے بڑی محنت کی، کتابیں لکھی، امت کی رہنمائی کی، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اس کی غلطی کو آپ نے اپریشیٹ نہیں کیا کہ چلے یار ٹھیک ہے یہ غلطی ہو گئی ہے، بلکہ آپ نے اس کے اوپر ہنسی مذاق کی، طنز کیا،
اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک عالم دین کے بارے میں یہ طریقہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ طریقہ غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے کسی بھی عالم دین کے بارے میں جس نے بڑی محنت کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو صراط مستقیم کی پہچان نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا جو رستہ ہے اس کو چننے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر میری جانب سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، میرا کام صرف تھوڑی سی حقیقت کو بیان کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔